نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ دین کو صرف عبادت تک محدود نہ کریں، دین کو اپنا طرز زندگی بنائیں، اخلاق بہتر بنائیں، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے بڑا پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ پرکشش۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث ہو۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون کے لیے کسی شخص یا چیز کا محتاج نہ ہونے دینا۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں، آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت کے باوجود لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ مبتلا غم میں ہیں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ یاد آئے گی ایک دن تمہیں یہ عنایتیں بھی، ہمارا قیمتی ہو کر بھی تمہارے لیے مفت ہو جانا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جب انسان
اپنے ہی اندر قید ہو جائے تو رہائی ممکن نہیں۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں ہے، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن جیسے رہنا بالکل الگ اور مشکل ہے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ پرکشش۔ لوگ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں ان راستوں کو اپنا بناتے ہیں جو ہمارے لیے مزید بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں، یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ جب اللہ ہمیں کسی کنارے پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے، یا تو وہ تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھائی بتاتے رہیں، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بتاتے رہیں۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے اور خود غرض لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ آج کے دور میں لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے۔ پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ سننے والے کو اگر صبر آ جائے نا تو کہنے والوں کی اہمیت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، ورنہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں،
پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ سچ جاننا اچھا ہے مگر خوش رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ نفرت تو ہے انسان کی ایجاد، ورنہ اللہ نے تو صرف محبت بنائی تھی۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائیں، روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائے۔ حساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اپنے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں، مجھے خدا سے توقع ہے بہترین کی۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلے اور نئی امیدوں کا چراغ جلا سکتا ہے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے یہ وہ دنیا ہو یا رشتے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی علامت رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ وہ لوگ بہت کم ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ رشتے اوپر والا اسی لیے خراب کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھو جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کبھی زندگی آپ کو تنہا کر دیتی ہے، ایسے میں کمزور نہ ہوں، رب کا سہارا تھام لیں، وہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑے گا نہیں۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے
نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی عطا، اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا، تم نگاہ چھوڑو گے وہ نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر اسے چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اے اللہ، ان کو بھی صبر عطا کر جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔